کچھ برس پہلے ایسا ہوا، تقریباً یہ کوئی 14 برس پہلے کی بات ہے کہ دورہ قرآن کروا رہی تھی، تو کروانے سے پہلے لوگوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں ٹھیک ہے ہم قرآن تو پڑھ لیں گے، لیکن ہمیں تھوڑی سی کوئی بات نماز کے بارے میں ضرور بتائیں، کیونکہ رمضان میں ہم اپنی نماز بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ذکر تو کرنا ہے، لیکن اگر آپ کوئی ذکر ایسا ہو جو ہمیں روزانہ بتا دیں، کوئی دعا ایسی سکھا دیں، ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی اور ہم اپنے اخلاق کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اخلاق کے بارے میں اگر روزانہ تھوڑی سی بات آپ کر دیں گی اور انفاق یعنی صدقے کے بارے میں، تو ہمارے لیے ہر روز اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں روزانہ ایک پیپر پریپئر کر کے لے کے جاتی تھی اور میں روزانہ جب سامنے رکھتی تو لوگ اس کی فوٹو کاپی گھر لے جاتے تھے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد یہ کہ اگلے دن پتہ چلتا کہ کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا، کہ یہ چیزیں ہمیں خود اتنی اچھی لگیں تو میرا جی چاہا کہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں، شوہر کو بتاؤں۔ تو ایک خاتون نے کہا میں نے تو ڈیوٹی لگا دی کہ ہر روز ایک بچے نے قرآن کی بات پڑھ کر سنانی ہے، ایک نے نماز کی بات پڑھ کر سنانی ہے، اور ایک نے صدقے کی اور ایک نے ذکر کی۔ کہتے ہمارے گھر میں تو اتنا اچھا ماحول ہو گیا کہ صرف 10 منٹ پہلے ہماری تو یہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ساری فیملی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس سال میں اتنا فائدہ ہوا، جس کی بعد الحمدللہ پھر اس کو کتابی صورت میں پرنٹ کروا لیا اصلاح کے ساتھ رنگ کے نام سے۔ الحمدللہ آپ اسے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ پرنٹڈ فارم میں بھی ملتی ہے، لیکن اصل میں جس جانب توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ سچے مومن رمضان کی آمد سے پہلے یہ پلان کرتے ہیں اس رمضان میں نے اپنی زندگی میں سچائی کی کوالٹی کو کتنا بہتر بنانا ہے۔ دیکھیں آپ سچ بولتے ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے محض اس کو برا سمجھ لینے سے بھی جھوٹ چھوٹتا تو نہیں ہے۔ جتنی چیزوں کا انسان کو نشہ لگ جاتا ہے نا، وہ بھی نہیں چھوٹتی، بری عادتیں بھی نشے کی طرح ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں چھوٹتی۔ اس کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، اللہ سے مدد مانگنی پڑتی۔ اور رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے اتنا عمدہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام اس نے کرنا ہو، ہاں اندر کی اکساہٹیں تو ہوتی ہیں کیونکہ انسان کا نفس تو قید نہیں ہوتا، لیکن باہر کے شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے پھر چومکھی لڑائی نہیں لڑنی پڑتی، انسان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہیں، زندگی کی کوالٹی کو، اور زندگی کی کوالٹی اچھا کھانے سے بہتر نہیں ہوتی، اگرچہ اس سے صحت اچھی ہو جاتی ہے، اچھا پہننے سے بھی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ لائف تو لائف ہے نا آپ کی زندگی، اور آپ کی زندگی نے چلے جانا ہے۔ تو جس دن زندگی جائے گی، جو چیز اس زندگی کے ساتھ جائے گی نا، اسی چیز کی کوالٹی بہتر بنانی ہے۔ تو کیا آپ مجھے بتائیں گے وہ کیا چیز ہے جو انسان کے ساتھ جائے گی؟ اعمال۔ ایوری ون نوز، ہر بندے کو پتا ہے کہ اعمال ہی ساتھ جانے والے۔ تو اپنے اعمال کی کوالٹی بہتر بنانی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہماری عبادات ہے نا، عبادت کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے تو ہماری نماز کے بارے میں آپ دیکھیں، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ لوگوں کو نماز میں خیال آتے ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کو خیال نہیں آتے؟ تو ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو کم آتے ہوں، کسی کو زیادہ آتے ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو نماز میں اگر وہ فجر کی نماز ہے تو سارے دن کی پلاننگ ذہن میں آ رہی ہوگی، اب کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ اگر وہ عشاء کی نماز ہے تو سارے دن کی کارکردگی، ملاقاتیں، لوگوں سے باتیں، وہ سب کچھ عشاء کی نماز میں آ رہا ہوگا۔ حافظ ابن قیم نے نمازیوں کی قسمیں بتائی ہیں
کہ ایک وہ نمازی ہے جو پوری طرح سے وسوسوں میں مشغول ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں شیطان جو کچھ ڈال دے وہ وہی سوچنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے درجے کا وہ نمازی ہے جو ان وسوسوں کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، لیکن نجات نہیں پا سکتا۔ تیسرے درجے پہ جا کے وہ شخص ہے جو اس جنگ میں کبھی تھوڑے سے امن میں آ جاتا ہے اور کبھی یعنی شیطان کے گھیرے میں آ جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لیکن وہ نکل جاتا ہے، یعنی وہی کچھ سوچنے نہیں لگ جاتا جو شیطان چاہتا ہے۔ چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے جو پورے طریقے سے نماز میں اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، اور پانچویں درجے پر پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے درجے اس لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو پہلے درجے پر ہے کیا اسے دوسرے درجے میں آنے کی ضرورت ہے، جو دوسرے میں اسے تیسرے میں، جو تیسرے میں اسے چوتھے میں، پانچویں میں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا شعبان کے مہینے میں ایسی مجالس منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں نماز کو بہتر بنانے کے بارے میں جو ہیلپ دی جائے، اس کی وجہ سے اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ یہی نیکی کی فصل کو پانی دینا ہے کہ آپ نیکی اگانے کے لیے پانی دیں گے نا، آپ اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹ کریں گے نا، کوششیں کریں گے۔ تو اپنی نماز بہتر بنانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارادہ کر لیں، کیونکہ نماز میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، معراج سیڑھی کو کہتے ہیں نا، تو نماز بلندیوں تک لے جانے والی اور اپنے رب سے ملانے والی، اور جو نماز رب کی یاد کے ساتھ پڑھی جائے وہی نماز افضل ہے۔ اس کی وجہ سے جو اینڈ رزلٹ نکلتا ہے وہ اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر، انسان کے اندر سے فخر و غرور ختم ہوتا ہے اور تواضع آتی ہے، مزاج میں جھکاؤ آتا ہے، نرمی آتی ہے، کیونکہ انسان اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو نیکیوں کا موسم بہار جب آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان جھکتا ہے، تو کرنے والے کاموں میں سب سے بڑا کام اپنے ارکان اسلام کو، اپنی عبادات کو بہتر بنانا ہے۔ اگرچہ باقی کام بھی اہم ہے، لیکن نماز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ اپنے رب کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور نماز کی وجہ سے تکبر ختم ہو گیا، انا پرستی ختم ہو گئی، آپ کے اندر تواضع آ گئی، تو نیکی کے سارے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نماز ہے تو اسی مقصد کے لیے۔ پھر اسی طرح سے روزہ تو کتنی پیاری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ روزہ ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی کیونکہ انسان کسی کے لیے ایسے بھوکا نہیں رہ سکتا، انسان کسی کی خاطر اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ روزہ تو اخلاص ہے اپنے معبود کے ساتھ، اور ایسا اخلاص ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ نماز میرے لیے ہے، بلکہ یہ کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا، ہمارے لیے بھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو نماز کے لیے تو ہم سے توقع کی گئی ہے کہ اپنی نماز اپنے رب کے لیے خالص کرو، لیکن روزے کے لیے رب نے کہا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ تو یہ روزہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ روزے میں کتنی خوشی کے ساتھ آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ حلال ہے، اللہ پاک نے اس سے روکا نہیں ہے۔ جس وقت کوئی اس کے مقابلے میں ہندو اسے برت کہتے ہیں،
تو ہندوؤں کا جو برت ہے وہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ اس کے اوقات بھی مقرر، اور اس میں کسی وقت یہ نہیں کہ فلاں کھا سکتے ہیں اور فلاں نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے۔ تو یہ روزہ ہے جس میں انسان صبر سیکھتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے وہ صبر کرتا ہے، حلال چیزوں پر صبر کر جاتا ہے۔ اور یہ روزہ ہے جس کے بارے میں کتنے فضائل آئے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کبھی یہ ڈھال استعمال بھی کیا ہے؟ کہاں کہاں استعمال کیا؟ کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہے کہ روزہ ہے جو گناہوں سے بچانے کے لیے کمال درجے کی ڈھال ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ پاک کو یہ بو بھی اس قدر زیادہ محبوب ہے، کیونکہ بندہ صرف اپنے رب کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ روزہ ہے جو اتنی بڑی بات انسان کو سکھاتا ہے، تحمل۔ ہماری سوسائٹی میں تحمل نہیں ہے، برداشت بہت کم ہے، صبر نہیں ہے، ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہے، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ روزہ کتنا پیارا طریقہ علاج ہے نا۔ روزے کی وجہ سے انسان کو دوسروں کی فکر لگ جاتی ہے، بھوک سب کو ایک کر دیتی ہے، پیاس سب کو ایک کر دیتی ہے، اور روزے کی وجہ سے کس طرح سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے بندہ۔ اب دیکھیے، عام زندگی میں کوئی ایسا ٹریٹمنٹ بتائیے مجھے جو روزے سے زیادہ افضل ہو، جس کی وجہ سے بندہ خود کو کنٹرول کر سکے۔ تو یہ سیلف کنٹرول ہے، اور سیلف کنٹرول کتنی بڑی دولت ہے، واقعی یہ دولت ہے، کیونکہ سب سے مشکل کام اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ تو روزہ سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، تحمل۔ تو اصل مقصد روزے کا صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، سیلف کنٹرول۔ اور میں یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سیلف کیا ہے؟ کیا صرف کھانا پینا ایسی چیز ہے جس سے اللہ پاک نے روکا؟ تو پھر سحری کے وقت بھی آپ کھاتے پیتے ہیں اور روزہ کھول کے بھی کھاتے پیتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ٹریننگ کے لیے ہے، توجہ دلانے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اصل مقصد کھانے پینے سے روکنا نہیں ہے، چونکہ کھانے پینے سے سب لوگ کنڈیشنڈ ہیں، ہر کوئی کھاتا پیتا ہے نا، زندگی کی ضرورت ہے۔ تو کھانا پینا جب چھوٹ جائے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑی ہے۔ تو روزہ دراصل اللہ کی خاطر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے روکے ہوئے کو چھوڑنا سکھانا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان سیکھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں۔ اب آپ اسے یوں دیکھیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹ کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا کہ اصل میں کھانے سے روزہ نہیں رکھوانا، مشروبات سے بھی روزہ نہیں رکھوانا، جھوٹ سے روزہ رکھوانا ہے۔ لیکن انسان ویسے نہیں چھوڑ سکتا جھوٹ، کیونکہ عام زندگی میں اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے، اس پہ غور کرے۔ لیکن روزے کی حالت میں بار بار جب اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، جب وہ پانی پینے لگے، جب وہ کچھ کھانے لگے، جب شدت کی پیاس اور بھوک کا احساس ہو اور وہ تنہا بھی ہو، لیکن وہ پانی کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، تو ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میں نے روزہ کیوں رکھا ہے، کس کے لیے رکھا ہے،
ہر شخص کلیئر ہوتا ہے اللہ کے لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن یہ والی بات کلیئر نہیں ہوتی کہ کیوں رکھا ہے. حالانکہ رب العزت نے جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا وہاں اس کو واضح کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے. یعنی تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے تاریخ میں لوگ روزے رکھتے رہے ہیں. لیکن کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ روزہ تقوی کے لیے ہے. اور ہم جب کہتے ہیں تقوی تو تقوی ہی رہ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. کیونکہ تقوی عربی زبان کا ورڈ ہے. ہماری زبان میں تقوی کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے پرہیزگاری، خوف، ڈر. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کے لیے روزہ فرض کیا ہے؟ تو نہیں، خوف کے لیے تو روزہ فرض نہیں کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوا کے ڈرانا چاہا ہے؟ تو ایسی بات بھی نہیں ہے. پھر تقوی کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے تقوی کا بہت پیارا مفہوم بتایا. وہ کہتے ہیں تقوی ایک کیفیت ہے، تقوی ایک طبیعت ہے، تقوی ایک مزاج ہے. یہ مزاج ہے اور اسلام یہ مزاج ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام عبادات کے ذریعے سے بندے کا یہ مزاج پختہ ہو جائے. وہ مزاج کیا ہے؟ ہر کام پر جو نیکی کا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی، ثواب کی امید رکھ کر کام کرنا. یعنی کبھی اجر کی امید کے بغیر کام نہ کرنا. اب آپ اگر اسے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا مزاج تقوی والے انسان کا ہے یا نہیں.